المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے اس دنیا کو راہ گزر بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی منزل جنت کو بنایا۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرما کر اس دنیا میں یہ زندگی کے چند لمحات ہم نے کس طرح سے گزارنے ہیں، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرما کر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پر نبوت کو ختم فرمایا۔ اس وقت جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، اور انسان جب تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کن انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور پھر تقوی ہی ایک ایسی اور بنیادی اور اساسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے روکتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا تقوی کا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ تمہارے رب کے نزدیک وہ تمہارا تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان دشمن سے ڈرتا ہے، یا سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، کنویں میں گرنے سے ڈرتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہونے سے ڈرتا ہے۔ ایک ڈر اور خوف یہ ہے، اور ایک ڈر وہ ہے جو کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہو۔ اب تقوی کا جو یہاں معنی ہے وہ یہ معنی نہیں کہ جس طرح انسان دشمن سے ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، حادثات سے ڈرتا ہے، طوفانوں سے ڈرتا ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو۔ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے۔ اب بیٹا ہے والدین سے ڈرتا ہے، تو کیا یہ جو والدین کا ڈر بیٹے کے دل میں ہے یہ اس طرح کا ڈر ہے جس طرح دشمن سے ڈرتا ہے؟ ہر عقل مند انسان اس کو سمجھتا ہے کہ اس ڈر میں اور دشمن کے ڈر میں کتنا فرق ہے۔ یا استاد کا جو ڈر ہوتا ہے طالب علم کے دل میں، شاگرد کے دل میں، اسٹوڈنٹس کے دل میں، اپنے ٹیچر کا جو خوف اور ڈر ہے وہ اور درجے کا ہے، اور آگ سے اور سانپ بچھو سے ڈرنا اور درجے کا ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، باپ کی عظمت بھی سامنے ہے، باپ کا احترام بھی سامنے ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی سامنے ہے، لیکن اس کی نافرمانی کرنے کی جرأت بیٹا نہیں کرتا، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے والد مجھے ڈانٹیں گے، وہ اس کے اوپر مجھے تنبیہ کریں گے، اس لیے وہ اپنے والد کے سامنے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ استاد کی عظمت اس کے دل میں ہے، استاد کا مقام اس کے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلطی کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح خوف جو تقوی ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے وہ اسی درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اس کی علویت، اس کی رفعت، اس کی بلند شان انسان کے دل میں ہو، لیکن انسان اللہ سے ڈرے۔ جب بھی نافرمانی کا خیال دل میں آئے تو تقوی کا یہ مادہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو فوراً یہ تقوی اس کو برائی سے روک دے۔ یہ معنی ہے اللہ سے ڈرو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے اوپر اللہ دنیا میں بھی انعامات کی بارش کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کریں گے۔ پھر یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ میں مختصر وقت میں صرف اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو انسان نہیں ڈر سکتا، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ ہم ہر نماز کے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، مؤذن کی اذان میں اللہ اکبر ہے، مکبر کی تکبیر میں اللہ اکبر ہے، مجاہد کی آواز میں اللہ اکبر ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اکبر ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ کائنات جب سے بنی اور چل رہی ہے، پھر انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، دنیا میں ابتدا اللہ کی تکبیر سے ہوئی، پھر آخرت کے اندر یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور فنا ہونے کے بعد
پھر جب انسان آخرت میں جائے گا اور آخرت میں جانے کے بعد جب اللہ میدان مزید میں اپنا دیدار کروائیں گے اس وقت بھی یہ کہا جائے گا اللہ اکبر، جتنا تم نے دنیا میں کہا، جتنا سنا، جتنا دیکھا، اور اس سے بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، جتنا تم نے دیکھا پوری طرح تم دیکھ نہیں سکے، اللہ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ نے آسمان، زمین، ساتوں آسمان، کرسی اور عرش پیدا کیا۔ اب ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں، یعنی کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان کیسے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اس طرح سے ہیں جس طرح ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، یہ کرسی ہے۔ پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو کرسی ہے وہ ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اب جس اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی وہ اللہ خود اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ حاملین عرش میں ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی حالت تم سے بیان کروں، اور آپ نے فرمایا اس کے کانوں کی جو لو ہے، یہ کانوں کی یہ لو کہلاتی ہے، اس سے لے کر اس کی گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ 700 سال تک اگر پرندہ اڑتا رہے تب جا کر اس کی مسافت ختم ہو۔ یہ کانوں کی لو اور یہ کندھے، یہ گردن، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال تک پرندہ اڑے تب جا کر یہ طے ہو۔ تو جس اللہ نے ایک فرشتے کو، اور اس کی اتنی سی چھوٹی حالت جو نظر آتی ہے، یہ اتنی بڑی ہے تو وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ پھر اس فرشتے کو بنانے والا اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ ہے کیسا، کتنا بڑا ہے، ہمارے تصور سے بالا تر ہے، ہم اسے نہیں جان سکتے کتنا بڑا ہے۔ لامحدود ذات ہے اللہ کی، لامحدود علم ہے اس اللہ کا۔ تو یہ اللہ، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے تو پھر کیا ہم اتنے چھوٹے سے ہو کر اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کریں؟ جو ہمیں ماں کے پیٹ سے ایک نطفے سے اتنا خوبصورت انسان بنائے، سمیع و بصیر بنا کے کھڑا کر دے اور ساری قوتیں عطا کرے، پھر ہم اس کی نافرمانی کریں؟ تو اسی کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی مخالفت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ یہ تقوی جب تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا دنیا میں کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلا انعام قرآن کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ انسان سمجھتا اب میں پھنس گیا، اب یہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے تو اللہ خود راستہ پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا کیا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیں گے جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا، انسان کا وہم و گمان نہیں، اللہ وہاں سے رزق دیں گے، اور ایسے حالات آتے ہیں۔ پھر تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں، سارے کام اللہ آسان فرما دیں گے۔ پھر انسان یہ کہتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، میرے لیے یہ مشکل آ گئی، میرے لیے یہ آ گئی، تو حالات آتے ہیں دنیا میں، تو فرمایا کہ جب انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے سارے کام آسان فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ حق اور باطل میں تمیز تمہیں سکھا دیں گے، تمہارے دلوں میں حق اور باطل کا فرق ڈال دیں گے، ایسی بصیرت عطا فرمائیں گے جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو، پھر پتہ چلے گا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور چوتھا انعام
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، بخشش فرما دیں گے۔ پانچواں انعام ہے یہ۔ چھٹا انعام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تمہیں باعزت بنا دیں گے، اللہ کے ہاں لوگوں کی نظروں میں تمہارا اکرام، تمہارا مرتبہ، تمہاری عزت بڑھے گی، اور اللہ کے ہاں بھی تمہارا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اور ساتواں انعام، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس تقوی پہ اللہ تمہیں اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ تو اس تقوی کے اوپر یہ انعامات ہیں۔ آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جو متقی ہیں دنیا میں تو اللہ نے یہ انعامات دیے، اس کے علاوہ اللہ نے اعمال صالحات کے ذریعے سے اس کی زندگی کو بالطف بنایا۔ آخرت میں اس تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، اور اس جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ اگر ہم اس وقت قبرستان میں چلے جائیں تو کتنے مردے ہمیں وہاں دفن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، بہت سی قبروں کی کھدائی ہم دیکھتے ہیں، اگلے دن جاتے ہیں وہ قبریں پر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو جو بھی آیا ہے وہ ایک وقت لے کے آیا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وہ وقت آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک کی بھی آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان بجھ کر گر جاتا ہے، کسی کا دل بند ہوا، کسی کو برین ہیمریج ہوا، کسی کو مختلف بیماری آئی۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ کوئی ہے جس کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، وہ اسپتالوں میں ہے یا گھروں میں ہے، تکلیفیں سہتا ہے، بالآخر وقت آ جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہ میں آیا ہوں، نہ آپ آئے ہیں، نہ انبیاء آئے ہیں۔ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو پھر محمد الرسول اللہ اس دنیا سے تشریف نہ لے جاتے۔ آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، اور سارے انبیاء چلے گئے، شہداء چلے گئے، ہر انسان جا رہا ہے۔ جتنے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے زمین کے نیچے جانا ہے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں تم اس دنیا سے کیا لے کے آئے ہو۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، آج تمہیں پتہ چل جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، کیا لے کے آئے ہو، لاؤ دکھاؤ تمہارے پاس کیا اعمال ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف میزان ہے، اوپر عرش ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، محشر کا میدان ہے، اور حدیث پاک میں ہے یہ قرآن پاک میں ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوگا۔ پھر قیامت کے دن جو محشر کا میدان ہوگا، اس سے جہنم 500 سال کی مسافت پر ہوگی، اور وہ اس وقت اپنی ایک چنگھاڑ پھونکے گی، گردن نکالے گی، ایک آواز نکالے گی، وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے وہ پھٹ رہی ہوگی۔ جب یہ آواز نکالے گی تو اس وقت عوام کی کیا حالت ہوگی؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے، تو اس وقت دیکھے گا کہ ہر شخص گھٹنوں کے بل یوں گر جائے گا جہنم کی یہ سخت آواز سن کر، جو تڑپ رہی ہوگی، جو آگے آ رہی ہوگی 70,000 لگاموں کے ساتھ۔
پیچھے ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے تو اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، جو اس جہنم میں جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ جہنم میں جانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی خوشی سے جا رہا ہوگا، بلکہ یہ حالت ہوگی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم جہنم کی طرف انہیں ہانک کر لے جائیں گے، کسی کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، گلے میں توق ہوں گے اور ان کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے، پھر کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم، هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا کہ باز آ جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی سمت کو درست کرو، اپنے رخ کو درست کرو، اپنے رب کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. یہ جہنم کا منظر ہوگا. پھر ادھر جنت ہوگی جس میں اللہ نے ہر طرح کی نعمت رکھی ہوگی، جس میں جوانی ہے، 30-33 سال پہ انسان کھڑا ہے، کروڑوں سال کے بعد بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جس کے لیے محلات ہیں، جس کے لیے نہریں ہیں، جس کے لیے باغات ہیں، جس کو کوئی تکلیف نہیں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے اللہ تمہیں وہاں دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اور عطا فرمائیں گے. روایت میں آتا ہے اللہ پاک اہل جنت کو کہیں گے کہ خواہش کر، ایک جنتی سے فرمائیں گے کہ تو تمنا کر، تجھے کیا چاہیے؟ انسان تمنا کرے گا، جتنی وہ تمنا کرے گا، چاہے ساری زندگی دنیا جب سے بنی ہے آخرت تک اتنی تمنا بھی کر لے، جہاں اس کی خواہش ہوگی اللہ فرمائیں گے جس کی تو نے تمنا کی یہ بھی میں نے تجھے دیا، اور اس سے بڑھ کر میں اپنی طرف سے مزید تجھے عطا کرتا ہوں. جنت ہے، یہ جنت مزے کی جگہ ہے. اس جنت میں جانا ہے تو دنیا کے اندر گناہوں کی لذت کو چھوڑو. یہ لذت چند منٹ کی ہے، چند لمحات کی ہے، اس لذت نے ختم ہونا ہے، لیکن اس لذت پر جو عذاب ہوگا وہ باقی رہ جائے گا. اس عبادت کے اندر، مساجد میں آنے میں اور تلاوت قرآن میں، دین پر چلنے میں تمہیں مشقت نظر آئے گی، لیکن یہ تھوڑی سی مشقت ہے، اس کے پیچھے اللہ نے دائمی نعمتیں رکھی ہیں. تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان، میں اور آپ، توبہ کرے اللہ کے سامنے. کوئی گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ توبہ کرو اور میری طرف رجوع کرو. ہر انسان اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے. گناہوں سے خود بچنا، اولاد کو بچانا، گھر بار کو بچانا آسان نہیں، لیکن ان کو اپنے گھروں میں دینی فکر پیدا کریں، اپنے آپ میں دینی فکر پیدا کریں اور اپنی آخرت کو یاد کریں. اس لیے کہ انسان کے اندر جب فکر آخرت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ یعنی تقوی عطا فرمائیں گے. جب آخرت کی فکر ہوگی کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر تمہیں تقوی ملے گا. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو دنیا میں، اس سے تمہارے اندر اللہ کا جو ہے وہ خوف پیدا ہوگا. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس سے تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. تو دنیا میں تقوی حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں کہ انسان اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یعنی قیامت اتنی قریب ہے جس طرح تمہارا کل آنے والا قریب ہے، اس لیے قیامت دور نہیں، اس کی فکر کرو. تو ہر انسان فکر آخرت کرے، اور ہر انسان نے مرنا ہے. تو جب یہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں آئے گی تو اس سے تقوی پیدا ہوگا. تو انسان کے دل میں جب تقوی پیدا ہوگا، جو ہی گناہ کا خیال آئے گا تو یہ تقوی اس کو فوراً گناہوں سے روک دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، تقوی، طہارت نصیب فرمائے، اپنا اتنا خوف نصیب فرمائے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.